اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات عزیز احترام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کا کروڑا شکر کہ ہم اس کے بندے اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پہ بڑا کرم فرمایا اور اسے اپنے اتنے قریب کیا کہ قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندو، میں تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اللہ خالق ہے، مالک ہے، الہ واحد ہے، وہ رازق ہے ساری کائنات کا، وہ الہ برحق الہ واحد ہے، لیکن اس کے باوجود فرمایا اور بلا تخصیص فرمایا کہ میں اپنی تخلیق کے قریب ہوں۔ نحن اقرب الیہ من حبل ورید، اور اتنا قریب کہ شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں سے محبت کا ایک اظہار بھی ہے۔ وہ بحیثیت خالق، بحیثیت رازق، بحیثیت مالک، بحیثیت حیو، بحیثیت قیوم، بحیثیت رحیم، بحیثیت کریم، بحیثیت رحمان، بحیثیت حی و قیوم، غفار اور غفور، اتنا کرم کر رہا ہے اپنے بندوں پر کہ بندہ جیسا بھی ہے رب اس کے قریب ہے۔ یہاں تخصیص نہیں فرمائی کہ میں کس کے قریب ہوں، عمومی حکم فرمایا کہ میں اپنے بندوں کے قریب ہوں۔ جب وہ اتنا قریب ہے تو ایک انسان اس کا احسان کا بدلہ دینے کے لیے زندگی میں کم از کم کچھ ایسی کاوش تو کرے کہ جس کے ذریعے سے ایک بندہ بھی رب کے قریب ہو جائے۔ وہ خالق ہو کر قریب ہے، وہ واحد ہو کر قریب ہے، وہ غنی ہو کر قریب ہے، اور ایک بندہ جو لاچار ہے پھر بھی اس کے قرب کا تمنائی نہیں ہے۔ آج میں آپ کے سامنے چند چیزیں ایسے رکھوں گا جو اس کے قرب کا ذریعہ بنتی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا فَاسْجُدُوا وَاقْتَرِبْ، میرا بندہ جو تو رب کے قریب ہونا چاہتا ہے تو سجدہ ریز ہو جا، اور ایسے لمحات میں تو سجدہ ریز ہو کہ جب دوسری دنیا ساری کائنات خاموشی سے محو استراحت ہو، میرا بندہ تو اٹھ کر میرے قرب کے لیے اپنے صحن میں مصلی بچھا کر سر سجدے میں رکھ کر مجھے ایک بار پکار، اور ایسے پکار کہ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ تو تہجد کی نماز میں جب میرے بارگاہ میں، میری بارگاہ میں جب تو سجدہ ریز ہوگا اور مجھے یاد کرے گا، پھر میرے بندے میں تو تیرے قریب ہوں ہی، تو بھی میرے قریب ہو جائے گا۔ اس پہ قرآن کی نصیحت ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ میرے قرب کا ذریعہ سجدہ ہے۔ پھر وہ سجدہ کیسا سجدہ ہوگا کہ ساری کائنات سوئی ہوئی ہے، مجھ سا ایک بندہ گناہ گار اس کی یاد میں تڑپ کر، اس کو یاد کر کے تہجد کے وقت نماز تہجد کی ادائیگی کے لیے اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی مجھے یاد آ رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے غلاموں، جو رب کا قرب چاہتے ہو تو اس وقت اس کو تلاش کرو جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، اس کو یاد کرو اس وقت جب ساری کائنات محو استراحت ہوتی ہے، پھر وہ رب بھی تیرے قریب ہو جائے گا، تو بھی رب کے قریب ہو جائے گا۔ یہ انسان کا
اس کی منزل کو پہنچنے کا پہلا ذریعہ ہے کہ تہجد کی نماز ادا کی جائے۔ اور تہجد کی نماز کے فضائل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، تہجد والوں کے چہروں پہ جو نور ہوگا وہ سورج کی روشنی سے بھی زیادہ چمک رہے ہوں گے، اتنا زیادہ ان کے چہروں پہ نور ہوگا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تہجد ادا کرنے والا جب فوت ہوتا ہے تو ایمان کی حالت میں فوت ہوتا ہے۔ پھر دوسرا قرب کا ذریعہ جو آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر رب کا قرب چاہتے ہو تو اس کی مخلوق کے قریب ہو جاؤ، ان لوگوں کے قریب ہو جاؤ جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے قریب ہو جاؤ جو ضرورت مند ہیں، ان لوگوں کے قریب ہو جاؤ جو بیماری کی حالت میں اپنے بستر پہ لیٹے ہوئے بے آرامی کی کیفیت میں صبح اور مساء گزار رہے ہیں، کیونکہ قیامت والے دن اللہ اپنے بندے کو مخاطب کر کے فرمائے گا کہ میں بیمار تھا، تو میری تیمارداری کے لیے نہیں آیا، میں ضرورت مند تھا، تو میری ضرورت پوری کرنے کے لیے نہیں آیا، میں پیاسا تھا، تو میری پیاس بجھانے کے لیے نہیں آیا، یہاں تک کہ اللہ فرمائیں گے میرے بندے میں بھوکا تھا، تو میری بھوک مٹانے کے لیے نہیں آیا۔ بندہ عرض کرے گا مولا ان ساری چیزوں سے تو پاک ہے۔ اللہ فرمائے گا ہاں میرے بندے میں ان ساری چیزوں سے پاک ہوں، لیکن اگر تو دنیا میں فلاں میرے بھوکے بندے کے پاس چلا جاتا اور اس کی بھوک کو مٹا دیتا تو تجھے میں قرب کی منازل طے فرما دیتا اور تجھے میں اپنے قریب کر دیتا، اور تو اگر اس کی بھوک کو مٹا دیتا تو تیرے لیے ایسے ہی ہوتا کہ جیسے تو نے میری بھوک کو مٹایا۔ پھر میں بیمار تھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ بیمار تھا، پوری رات اس کی بے آرامی میں گزر جاتی، اگر تو اس کے پاس جاتا تو اس کے قریب مجھے پاتا اور میرا قرب تجھے نصیب ہو جاتا۔ اور اے میرے بندے فلاں محلہ میں، تیرے محلہ میں، تیری پڑوس میں ایک شخص ضرورت مند تھا، اگر تو اس کی ضرورت کو پورا کر دیتا تو میرے بندے ضرورت پوری کرنے کے لیے جب اس کے تو قریب جاتا تو مجھ رب کو بھی تو اس کے پاس پاتا۔ اس لحاظ سے اللہ کا قرب مخلوق میں بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، سجدہ ریز ہو کر بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اب ہم نے اپنے آپ کو اس طرح تیار کرنا ہے کہ تہجد کا بھی عادی بنانا ہے اور مخلوق خدا کی خدمت کا بھی عادی بنانا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نصیب ہو سکے۔